A good lawyer must know, Almas, when and where not to speak. جو کارپوریٹ کلچر ہے اس میں آپ نے کلائنٹ کی انوائس کس طرح سے بنانی ہے, اپنی فائل کو کس طریقے سے لے کے جانے ہیں. Then this profession is known as dress and address. ایک کانسیپٹ ہے جس کا ہمارے پاس تصور ہی نہیں, وہ ہے continuing legal education. Date and time of occurrence, name of the complainant, date and time of report, postmortem, witnesses, recovery, who are the witnesses. So یہ ڈائلاگ ہے. وکالت کا ایک بہت امپورٹنٹ انگریڈینٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو پروفیشن میں کنڈکٹ کس طریقے سے کرنا ہے, وچ از نون ایز آرٹ آف ایڈوکیسی. آپ نے کورٹ میں کس طریقے سے لے کے جانا ہے, چیمبر میں کس طریقے سے آپ نے آپ کو رکھنا ہے, کلائنٹل سے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. یہ آسانی سے نہیں آتا, اس کے لیے کوئی نہ کوئی آپ کو اپنا گرو ماننا پڑتا ہے. لا کالجز میں ایٹ ٹائمز آپ کے لیے لا موڈس اویلیبل ہے, بٹ دوز آر ناٹ سفیشینٹ ٹو ریئلی انڈرسٹینڈ دی آرٹ آف ایڈوکیسی. اور آپ کو اس کے گولڈن ٹپس دینے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ویری سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ نفیر ملک صاحب. نفیر بھائی, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارا, اگر ہم اپنا لیگل سسٹم دیکھیں اس کو اور ہماری جو ایجوکیشن کی بیک گراؤنڈ ہے اس کو دیکھیں, تو ایڈوکیسی کا آرٹ جو ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس کی ضرورت کتنی ہے. تھینک یو الماس, آلویز پلیجر ٹو بی ہیئر. آئی تھنک 90% آرٹ ہے. ٹھیک ہے, بات کو یہاں سے شروع کر لیتے ہیں کہ آرٹ آف ایڈوکیسی ہم کہتے ہیں نا, یا آرٹ آف کراس ایگزامینیشن کہتے ہیں. تو آرٹ اور سائنس کا فرق کیا ہے, میں بات کو یہاں سے ڈفرینٹ ذرا شروع کرنا چاہ رہا ہوں. رائٹ. سائنس تو یہ ہے کہ آکسیجن کو ہائیڈروجن کے ساتھ ایک خاص ریشو سے ملا لیں تو پانی بنے گا. ٹھیک ہے. الماس, وہ آپ بنا لو, میں بنا لوں, میرا پی اے بنا لے, پانی بنے گا, پانی کے علاوہ کچھ نہیں. فارمولا بنا ہوا ہے, سائنس ہے. ٹھیک ہے. آرٹ یہ ہے 2 اور 2 4 جو ہے یہ آپ اس طرف کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آرٹ یہ ہے کہ 2 گھنٹے میں ایک پکچر آپ بناتے ہو, ایک پکچر میں بناتا ہوں, آپ کی پکچر بہت خوبصورت بنتی ہے, میں اتنی نہیں بنا پاتا. یہ آرٹ ہے جہاں آپ کی پرسنالٹی سکلز کے ساتھ, پرسنالٹی ٹریٹس کے ساتھ ریزلٹس ویری کر جائیں, وہ آرٹ ہوا کرتا ہے. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. اب دیکھیے نا, پاکستان پینل کوڈ کی کتاب تو 50 روپے کی وہی ہے, کالا کوڈ بھی وہی ہے, بار کونسل کا لائسنس بھی وہی ہے, لیکن فرق لائرز میں آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے عدالتیں بھی وہی ہیں, جج بھی وہی ہیں, کلائنٹس بھی وہی ہیں, وکیل فرق ڈالتے. تو پھر میرا خیال ہے یہ کوسچن جو ہے اس کا جواب یہی مل جاتا ہے کہ آرٹ ہے ایڈوکیسی. اچھا, لا کالجز میں کس چیز کی ڈیفیشنسی ہے؟ جب ہم LLB کر لیتے ہیں, ہماری انٹرنشپ کا ایک ٹائم شروع ہوتا ہے, دیٹ از دی ٹائم جہاں پہ آپ نے آرٹ آف ایڈوکیسی اپنے سینئر سے سیکھنا ہے. ہمارے سینئرس کو نہیں پتا, شاید ان کو بھی سکھانے کی ضرورت ہے. نہیں, میں سینئرس کے متعلق نہیں, میں دیکھیں نا, ازیوم کر لیتے ہیں کہ ہر سال اگر ایک لا کالج سے 100 بچہ نکلتا ہے, تو اگر کوئی 5000 یا 3000 بچہ نکلتا ہے تو 3000 سینئر جو ہیں اگر اسی پائے کے ہیں جس طرح کے کوئی 5-6 بڑے سینئر ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی صورتحال ہے. نہیں, ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم نا آرٹ آف ایڈوکیسی تک ہی کنفائنڈ اپنے آپ کو رکھیں. ٹھیک ہے. تو میں جنرل بات کرنے کی بجائے کہ بہت محنت کی جائے اور یہ کیا جائے اور وہ کیا جائے, میں 3 باتیں کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات ہے کہ وائل پرپیئرنگ یور بریف کیس تیار کرتے ہوئے یو شوڈ نو دی فیکٹس. ٹھیک ہے. پہلی بات, یو شوڈ نو دی فیکٹس. دوسری بات, یو شوڈ نو دی لا. اس کو ایکسپلین میں بعد میں کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اینڈ تیسری بات, یو شوڈ نو دی جج. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, یو شوڈ نو دی جج. ٹھیک ہے. اب نو دی فیکٹس کیا ہے؟ یو شوڈ ہیو اے فوٹوجینک میموری. یعنی میں جب یہاں سے اٹھ کے جاؤں تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ الماس نے یہاں پین لگایا ہوا تھا, اس کی جیب میں ایک رومال تھا, یہاں ایک ٹیبل لیمپ پڑی ہوئی تھی, یہاں جو کیمرہ مین صاحب ہیں انہوں نے کس کلر کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی. آبزرویشن بڑی زبردست ہونی چاہیے, آپ کو آبزرو کریں, اسے یاد رکھیں تاکہ آپ کو یہ پتہ ہو, کیونکہ ہائی کورٹ میں آپ بھی جاتے ہیں, میں بھی جاتا ہوں, مرڈر کیسز میں یا کسی بھی کیس میں اب آرگومنٹس نہیں ہوتے, ڈائلاگ ہوتا ہے. ڈیٹ اینڈ ٹائم آف اکرنس, نیم آف دی کمپلیننٹ, ڈیٹ اینڈ ٹائم آف رپورٹ, پوسٹ مارٹم, وٹنسز, ریکوری, ہو آر دی وٹنسز. سو یہ ڈائلاگ ہے. اگر آپ کے پاس اب ماسٹر آف فیکٹس نہیں ہے تو یو ہیو ٹو کٹ اے ویری سوری فگر بفور یو, بفور دی کورٹ, بفور یور کلائنٹس. ٹھیک. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ماسٹر آف فیکٹس. نو کوشچن از ہاؤ اے ینگ لائر کین, سمپل ایز دیٹ,
بائی ریڈنگ دا کیس فائل اگین اینڈ اگین ٹھیک ہے. اینڈ پریپیئرنگ یور نوٹس. میں نے اکثر دیکھا ہے اور ایس ایم ظفر صاحب نے اپنی بک بی اے کمپیٹنٹ لائر میں بھی یہ لکھا ہے کہ کچھ لائرز اپنے نوٹس بہت ڈیٹیل کے ساتھ بناتے ہیں, تو پھر آپ کا آئی ٹو آئی کانٹیکٹ جو ہے وہ جج سے دور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اپنے نوٹس بڑے پرسائز رکھیں, ٹو دی پوائنٹ. ٹھیک ہے, تاکہ آپ آئی ٹو آئی کانٹیکٹ, کیونکہ ججز آپ کے آڈینس ہے نا, ججز آپ کے آڈینس ہے. نمبر 2, نو دی لا. اب نو دی لا سے مراد صرف وہ 302 پڑھنا نہیں ہے, اب لا میں کیس لا بھی ہے اور لیٹسٹ کیس لا ہے. ویری ٹرو. سو صرف انیکٹڈ لا نہیں. تو پہلی بات نو دی فیکٹس, ماسٹر آف فیکٹس. دوسری بات نو دی لا. اور کیس لاس میں بھی اگر ہم تھوڑا سا لوگوں کو بتا دیں کہ سپریم کورٹ کے جو ریسنٹ جو ایسے آرڈرز ہیں ان کو آپ پریورٹی پہ رکھیں, پھر اسی ترتیب سے آپ چلتے طے ہے نا جی کہ لیٹسٹ ڈیسیژن آف دی ہائیسٹ کورٹ, ایپیکس کورٹ کے جو لیٹسٹ ڈیسیژن آف دی ہائیسٹ کورٹ, وہ آپ کی پریورٹی ہونی چاہیے. دیٹ از دی لا آف دی لینڈ. ٹھیک, پریورٹی ہے یا نہیں ہے, دیٹ از دی لا آف. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اب جو تیسری بات ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. کل بھی یو ایس اے کی ایک ٹریننگ ورک شاپ تھی اور میں ینگسٹرز کے ساتھ 1 گھنٹے کے سیشن میں یہی بات کر رہا تھا. نو دی جج. نو دی جج. اب نو دی جج سے مراد اس کی برتھ ڈے جاننا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. نو دی جج سے مراد یہ ہے کہ یہ جج بریف آرگومنٹس کو پسند کرتا ہے, ڈیٹیل کو پسند کرتا ہے. دیکھیے بعض اوقات ججز صرف ٹو دی پوائنٹ بات کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. A good lawyer must know almas when and where not to speak. ٹھیک. جب ججز کی باڈی لینگویج آپ کو بتا رہی ہے کہ ریلیف مل رہی ہے, ضروری ہے آپ نے سارا نالج اس کے اوپر امپوز کرنا ہے. ویری ٹرو. سو ایک جج جس کے سامنے آپ اپیئر ہو رہے ہیں, کیا وہ پرو پروسیکیوشن ہے, کیا وہ مورل ویو لے رہا ہے؟ سر یہ اسپر آف دا مومنٹ تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا, تو اس کا مطلب آپ پہلے میں اس کا طریقہ کار بھی بتاتا ہوں. مجھے پلیز 1 منٹ دے دیجیے. کیا جی میں طریقہ کار بھی بتا دیتا ہوں ینگسٹرس کے لیے اور اپنے کولیگس کے لیے, جو میرا ایکسپیرینس ہے میں شیئر کر دیتا ہوں, اور کچہری سے لے کے سپریم کورٹ تک کا میرا جو تجربہ ہے وہ بتا دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ جج کے متعلق یہ جاننا کہ کیا وہ بریف آرگومنٹ پسند کرتا ہے, پرو پروسیکیوشن ہے, پرو ڈیفینس ہے, مورل ویو لیتا ہے, کیس لا پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا. ٹھیک ہے. میں اس کی ایک مثال دینا چاہوں گا, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں نو دی جج کیسے ہوگا. میں نام ہی لوں گا, لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب تھے, ویری کمپیٹنٹ جج. بعد میں سپریم کورٹ میں گئے, اس سے پہلے وہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی تھے, اس سے پہلے پریکٹسنگ لائر تھے, نیم ان دا لیگل پروفیشن. وہ کیس لا کو پسند نہیں کیا کرتے تھے. پسند نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس کاز لسٹ بہت لمبی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. ویری بزی جج تھے. اب ہمیں پتا تھا جو روز پیش ہوتے تھے ان کے سامنے کہ یہ کیس لا کو پسند نہیں کرتے, مجھے صرف فیکٹس بتاؤ, لا مجھے آتا ہے, اور وہ ڈیسیژن لکھوانا شروع کر دیتے. ایک دم بیٹھا ہوا تھا میں پچھلی سیٹ پہ, اور میں اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا. سم ینگ لائرس, اس نے بڑا خوبصورت 302 کی بیل بڑی خوبصورت آرگو کی. یعنی آئی واز واچنگ دی باڈی لینگویج آف دی جج, کہ پہلے ان کا سر یوں ہل رہا تھا, 15 منٹ کے بعد یوں ہو گیا, پھر یوں ہلنا شروع ہو گیا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی لکھے جی. ینگ لائر سیڈ نو یور آنر آئی ہیو ناٹ فنشڈ. اچھا, میرا خیال ہے کہ اٹس اوکے, اٹس سفیشینٹ. انہوں نے کہا نو مائی لارڈ آئی ہیو دا کیس لا. اچھا, اوور ڈوئنگ کر گیا. میں نے ساتھ والے وکیل صاحب کو میں یہ بروا دیا. حالانکہ میں نے ساتھ والے وکیل صاحب پہلے پوچھا تھا یار یہ لائر کون ہے. انہوں نے کہا مجھے بھی نہیں پتا, کوئی آؤٹ سائڈر لگتے ہیں, کمپیریٹیولی ینگ لائر تھا. انہوں نے جناب ماشاء اللہ کوئی 3 ٹرے بھر کے وہ لائے ہوئے تھے. انہوں نے کہا یور آنر سپریم کورٹ منتھلی ریویو پیج فلاں 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 بیل گرانٹڈ, PLD سپریم کورٹ میں. انہوں نے کچھ پونا گھنٹہ لگا کے نا کوئی 70 کے قریب کیس لا, لیکن جج کو پٹ آف کر دیا. اور میں نے دیکھا کہ جج صاحب نے لیڈ پینسل پکڑی ہوئی تھی, وہ ایسے بیٹھے ہوئے, لیسٹ بارڈرڈ لیسٹ پشڈ. انہوں نے کہا دیٹس اٹ یور آنر دیٹس اٹ. انہوں نے کہا فائل اٹھا کے ڈسمس. سپریم کورٹ نہیں, انہوں نے کہا یہ کہاں سے پہلے ہوئی ہیں. انہوں نے کہا یور آنر سپریم کورٹ سے. انہوں نے کہا ڈسمس, یہ بھی سپریم کورٹ سے جا کے سپریم کورٹ سے لے لیں. سپریم کورٹ سے ہوئی ہے نا, تو یہ بھی سپریم کورٹ سے کروا لو. ٹھیک. سو وہاں اس کو خاموش ہو جانا چاہیے. بالکل. سو نو دی جج سے مراد یہ ہے. اب نو یور کوسچن از ویری پرٹیننٹ کوسچن, اور یہی کل بھی یہ ڈبیٹ ہو رہی تھی کہ اب جج کا سی وی تو نہیں آپ کو مل سکتا. ٹھیک. ویری سمپل فارمولا, کہ جب آپ کا کیس ہے 4 دن کے بعد, تو وہ جو پہلے 2 دن ہیں آدھا گھنٹہ بیٹھ کے
اس جج صاحب کی پروسیڈنگز کو واچ کر لیں. واچ کر لیں. ٹھیک ٹھیک. آپ کو پتہ چل جائے گا یہ لمبے آرگومنٹس کو پسند کرتے ہیں, بریک کو پسند کرتے ہیں, کیس لا کو پسند کرتے ہیں, مورل ویو لیتے ہیں, پرو پروسیکیوشن ہے, پرو ڈیفینس ہے. سو نو دی جج جاننا کوئی اتنا مشکل تو ہے ہی نہیں ہے. اچھا, جہاں پہ ہم یہ ایبل مینرز ہیں جو آپ کو وکالت میں سیکھنے چاہیے سر, جو کارپوریٹ کلچر ہے اس میں آپ نے کلائنٹ کی انوائس کس طرح سے بنانی ہے, اپنی فائل کو کس طریقے سے لے کے جانا ہے, آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. وہ بالکل ایک اور چیز آ جائے گی جس میں ایک چیز مس نہ کر جاؤں. جس طرح ایکٹنگ ہے نا, ٹھیک ہے, اور جو ایکٹر ہے ڈائریکٹر اس کو یہ سکھاتا ہے فٹ ورک, ٹھیک, آئی ٹو آئی کانٹیکٹ, آرگومنٹس میں پاز, اسٹریس. تو سیم از دا کیس ان دا آرٹ آف ایڈوکیسی. یہاں فٹ ورک بھی انوالو ہے, یہاں آئی ٹو آئی کانٹیکٹ بھی ہے, یہاں اپنے آرگومنٹس میں اتار جھڑاؤ بھی زبان کا جو ہے وہ بھی شامل ہے, اور یہاں اسٹریس اینڈ پازز بھی ہیں. یہ ساری چیزیں ملا کے میں کہہ سکتا ہوں کہ دس از آرٹ آف ایڈوکیسی. ویری ٹرو, ویری ٹرو, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, جو میں پھر اسی طرف آتا ہوں, کارپوریٹ کلچر کی بات کر لیں. میں کارپوریٹ کلچر پہ آنا چاہ رہا تھا کہ کارپوریٹ کلچر کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے, کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے کلائنٹ کو اپروچ کرنا ہے, کس طریقے سے اس کو کنونس کرنا ہے, آپ کی جو کمیونیکیشن چلنی ہے بیفور وہ آپ کو انگیج کرتا ہے ای میل پہ, دیٹ از ویری امپورٹنٹ, جہاں پہ آپ کا ایک امپیکٹ آتا ہے. دیز آر دا ماڈرن ٹرینڈس, لیکن دیز آر ویری امپورٹنٹ آلسو. بڑا امپورٹنٹ ہے جی, خاص طور پہ فیمیل لائرس کے لیے. کارپوریٹ ہماری عدالتوں کا ماحول جیسا بھی ہے, کارپوریٹ لائرز 9 بجے بریف کیس پکڑ کے جاتے ہیں, اپنے ایئر کنڈیشن آفیسز میں بیٹھتے ہیں, 4 بجے وہ واپس آ جاتے ہیں. انوائسز اور کورسپونڈنس ایوری تھنگ از تھرو ای میل, رائٹ. فرسٹ آف آل آپ کا جو آفس ہے وہ کارپوریٹ لک ہونی چاہیے, ٹھیک, ایز یور آفس از کارپوریٹ لک. بالکل ٹھیک. دین دس پروفیشن از نون ایز ڈریس اینڈ ایڈریس. اچھے کپڑے پہنو, ٹھیک ہے, you must look smart and how you address. ٹھیک. Then you should be, یہ آرٹ آف ایڈوکیسی میں بھی آ جائے گا اور اس کارپوریٹ میں بھی آ جائے گا. A good lawyer must be a very good psychologist. ٹھیک ہے, ویری گڈ psychologist. بالکل ٹھیک. یعنی وہ دوسرے کی بات جب سن رہے ہیں تو اپنا موبائل پہ نہ کھیل رہا ہو, دوسرے کی بات کو بہت ساری انڈرسٹینڈ کر رہا ہو. ٹھیک ہے. اچھا, اب کارپوریٹ پریکٹس میں اوپینین رائٹنگ بڑی امپورٹنٹ ہے, رائٹ. اور اوپینین رائٹنگ کے لیے پھر وہی ہے کہ آپ کو کیس لاؤ. ویری ٹرو. وہ جو 2-3 چیزیں آپ نے پہلے بتائی کہ آپ فیکٹس جانیں, لا جانیں آپ, ٹھیک ہے, تو پھر ہی آپ اوپینین لکھ سکیں گے, رائٹ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنی ملٹائی نیشنل کمپنیز ہیں, میں خود میری کئی بے شمار ملٹائی نیشنل کمپنیز جو ہیں وہ میرے ہم لوگ ان کے لیگل ایڈوائزرز ہیں, وہ ایک سے زیادہ لائرز سے اوپینین لیتی ہیں, ٹھیک. اور آج کے کلائنٹ کو, پہلے آج سے 20 سال پہلے یہ نہیں تھا, آج کے کلائنٹ کو صرف لاہور کا لائر نہیں اویلیبل, اس کو یہاں بیٹھے ہوئے جاپان کا لائر بھی اویلیبل ہے, اس کو اٹلی کا بھی اویلیبل ہے, اس کو امریکن اٹارنی بھی اویلیبل ہے, رائٹ. تو اس نے ایک سے زیادہ جگہ پہ اوپینین لینی ہے. سو بی شیور اباؤٹ واٹ یو آر گوئنگ ٹو گیو ہم اوپینین, بیسڈ آن فیکٹس, بیسڈ آن فیکٹس اینڈ بیسڈ آن لا. اچھا نفیس صاحب, ایک بہت امپورٹنٹ ایریا جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, ہمارے بچے جب LLB کر کے نکلتے ہیں تو ان کو نہیں بتایا جاتا کہ آج کا ٹائم, وقت اور ایج جو ہے یہ اسپیشلائزیشن کی ہے. آپ ہر چیز کے اسپیشلسٹ نہیں ہو سکتے, یو ہیو ٹو بی ماسٹر آف سم تھنگ, جہاں پہ آپ کا اچھا فیوچر آپ کو نظر آتا ہو. کس طرح سے لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ کا ایپٹیچیوڈ کس طرح سے, آپ کا رجحان کس ہے, اور فیوچرسٹک چیزیں کون سی ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ وہ جو 6 مہینے کا پیریڈ ہے نا, وہ ہی پیریڈ ہے جو ڈیسائیڈ کرتا ہے, اپرینٹسشپ کے پیریڈ کی بات کر رہا ہوں آفٹر ڈوئنگ LLB, وہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے الٹیمیٹلی کہاں جا کے لینڈ کرنا ہے. ٹھیک. 6 مہینے کا وہ پیریڈ جو اسٹیچوٹری پیریڈ ہے, جب سینئر کو اسسٹ کرنا ہے, اس میں کسی ایک سینئر کو آپ اپنا مرشد مان لیں, اور اس شعبہ وکالت میں, اس کالے کوٹ کے پیشے میں, استاد کو مرشد مانے بغیر, جس طرح پہلوانی گر نہیں ہوا کرتے تھے, نہ کسی نے ترقی کی ہے اور نہ کوئی آئندہ کرے گا. وہ مرشد آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کہاں سول پہ جانا ہے, کرمنل پہ جانا ہے, اور اپنی ساری اسپیشلائزیشن کس طرح سے کرنی ہے, اور اپنے کیس کی پریپریشن کس طرح سے کرنی ہے. اس سینئر کو آنکھوں بند کر کے فالو کر لیں اور اپنی عقل استعمال کرنا بند کر دیں. لیکن نفیر بھائی, جو ماضی میں غائبانہ مرشد ہم رکھتے رہے ہیں کہ ہم نے اپنی اپرینٹشپ کی اور ہمیں اپنے مرشد کا بھی نہیں پتا اور ہم لائسنس لینے چلے گئے,
یہ سب سے بڑی ٹریجڈی ہے کہ آج ہمیں آرٹ آف آئی ایگری بالکل آئی ایگری بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. تو اسی لیے جو فیلئر ہے وہ بھی تو ہمارے درمیان ہی ہے نا. جب بھی آدمی وکالت میں دیکھیں اٹس اے ونڈرفل پروفیشن, لارڈس کا پروفیشن ہے, اسکائی از دا لمٹ. جتنے بڑے بڑے وکیل ہیں یہ 99.9% ان کی ہمبل بیک گراؤنڈ ہے, کوئی مزارے کا بیٹا ہے, کوئی گاؤں سے اٹھ کے آیا ہوا ہے, اور اس پروفیشن نے انہیں کہاں تک پہنچا دیا ہے. شیئر ہارڈ ورک ہے. لیکن اگر آپ کا مرشد ہی نہیں اور 6 مہینے کے بعد معافی چاہتے ہوئے مجھے کہہ دینی چاہیے یہ بات, 6 مہینے کے بعد آپ نے گھومنے والی کرسی ایک لے کے اپنا ایک دفتر بنا لینا ہے اور پھر یو آر باؤنڈ ٹو بی ڈس آرٹ. اچھا, میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, اس میں کوئی شرمندگی ہے, اس میں کوئی حرج ہے کہ عمر کے کسی حصے میں ہم یہ سیکھنے کے لیے چل پڑیں کہ مجھے ساری عمر کسی نے نہیں سکھایا کہ میں نے کس طریقے سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا؟ میرے خیال میں اٹ از نیور ٹو لیٹ. اٹ از نیور ٹو لیٹ, بٹ وی مسٹ لرن اٹ. ہمیں یہ آرٹ ماسٹر کرنا پڑے گا اگر ہم اس پروفیشن میں ڈلیور کرنا. میں آج بھی کبھی اپنا بریف اٹھا کے اپنے سینئر کے پاس چلا جاتا ہوں. بے شمار, ابھی میں اپنی لا فرم میں یہاں سے اٹھ کے جاؤں گا, بے شمار جونیئر ایسوسیٹس میرے کولیگس وہ آئے ہوں گے, جی اس میں کیسے کرنا ہے, جو میری عقل ہوگی میں ان کو بتا دوں گا. تو یہ تو آپس میں ایک کٹسی یا آن گوئنگ لرننگ. دیکھیے آخری بات, ایک کانسیپٹ ہے جس کا ہمارے پاس تصور ہی نہیں, وہ ہے کنٹینیوئنگ لیگل ایجوکیشن. ویری ٹرو. ساری دنیا میں ہے ایکسیپٹ پاکستان, یعنی کنٹینیوئنگ لیگل ایجوکیشن کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. بار ایسوسیشنس کو بھی چاہیے, بار کونسل سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ینگ لائرز کے لیے ڈفرینٹ لیکچر سیریز اور ٹریننگ ورک شاپس رکھے. دیکھیے جوڈیشل اکیڈمی میں ججز کی ٹریننگ ہے, پولیس اکیڈمی میں ان کی ہے, کاکول میں آرمی والوں کی ہے, ٹھیک ہے. اگر نہیں ہے تو وکیلوں کی نہیں ہے, تو وکیلوں کی ٹریننگ جو ہے وہ کوئی اور تو کرنے نہیں آئے گا, ہم لوگوں نے کرنی ہے, بار ایسوسیشنز نے کرنی ہے, بار کونسل نے کرنی ہے. سینئرز لوگوں کو بلائیں. آرٹ آف کراس ایگزامینیشن ایک چیپٹر ہو سکتا ہے, ڈرافٹنگ دوسرا ہو سکتا ہے, آپ کا سائبر اسپیس لا تیسرا ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں کنٹینیوئنگ لیگل ایجوکیشن میں, اور اس کے بعد پھر تھینک یو ویری مچ. تھینک یو, بہت شکریہ. یہ بڑا امپورٹنٹ تھا. دس از ویری پرٹیننٹ فار دا ینگسٹرز ایکچولی, کہ آپ جب پروفیشن میں انٹر ہو رہے ہیں تو بی دیئر ود دا رائٹ اسکلز. ایکچولی آپ کی پرسنالٹی اتنی امپوزنگ ہو, آپ کو آرٹ آتا ہو, آپ کو اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا آتا ہو کورٹ میں اور اپنے کلائنٹ کے سامنے. دس از ویئر یو آر گوئنگ ٹو لیو این امپریشن. دس امپریشن از گوئنگ ٹو لیڈ یو ٹو سکسیس. تھینک یو ویری مچ.